السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، آج کی کہانی بہت ہی شاندار ہونے والی ہے۔ کہانی کو پورا سننے کے لیے میرے ساتھ رہیے گا۔ میرا رنگ کچھ سانولا تھا۔ میری شادی کو تقریباً 3 سال گزر چکے تھے۔ میرا ایک دیور تھا جو ہر وقت مجھے بہت زیادہ تنگ کرتا تھا۔ دیور کی باتوں سے میں تنگ آ چکی تھی۔ ایک روز میرا دیور مجھ سے کہنے لگا، بھابی آپ بہت زیادہ کالی ہیں اور مجھے بھی کالی لڑکیاں ہی پسند ہیں۔ ایک روز میرا دیور مجھ سے کہنے لگا کہ میں بھابی آپ کی کالی گھوڑے کی سواری کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بہت ہی زیادہ شوق ہے۔ آپ کی گھوڑی بھی کالی ہے۔ بھابی وہ دن کب آئے گا جب میں آپ کی کالی گھوڑی پر سواری کروں گا؟ میں اس کی ایسی باتیں سن کر پہلے تو بہت زیادہ حیران ہوئی، لیکن پھر میں نے بچہ سمجھ کر اسے چھوڑ دیا اور کچھ نہیں کہا۔ میرے دیور کی عمر بھی کچھ زیادہ نہیں تھی۔ وہ بمشکل تقریباً 15 سال کا لڑکا تھا اور مجھ سے ایسی فرمائش کرے گا مجھے کبھی اندازہ ہی نہیں تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسی باتیں کرے گا۔ میرا دیور ہر وقت میرے کمرے کے ارد گرد چکر لگاتا رہتا تھا اور مجھے اکثر سوالیہ نظروں سے دیکھتا تھا کہ کب میں اسے کہوں اور کب وہ کالی گھوڑی کا دیدار کرے۔ میں نے اپنے دیور کو بہت زیادہ نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ نظر انداز نہیں ہو رہا تھا۔ گھر میں اگر کسی اور کو اس بات کا پتہ چل جاتا تو قیامت ہی آ جاتی، لیکن میرا دیور بہت زیادہ ڈھیٹ بنا ہوا تھا۔ وہ میری کوئی بات مانتا ہی نہیں تھا۔ کچھ دن کے بعد پھر سے میرے سامنے وہی فرمائشیں کرنا شروع کر دی۔ بھابی مجھے ہمیشہ سے کالی گھوڑی کی سواری کرنے کا بہت زیادہ شوق رہا ہے اور میں سواری کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہر ہفتے کی بات مجھ سے یہ بات لازمی کہا کرتا تھا۔ جب میں اس کی کسی بات کا جواب نہ دیتی تو پھر وہ مجھ سے کہنے لگا، ایک دفعہ مجھے اپنی کالی گھوڑی پر بیٹھنے کا موقع تو دو، میں ایسا لطف اندوز ہوں گا کہ ساری زندگی یاد رکھوں گا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگتا کہ بدلے میں بھی آپ کو خوش کر دوں گا۔ میرا دیور مجھ سے کہنے لگا، میرے پاس ایسا طوطا ہے، جب میں آپ کو دوں گا تو آپ بھی بہت زیادہ خوش ہو جائیں گی۔ دیور کی ایسی ساری باتیں مجھے بہت آسانی سے سمجھ آ رہی تھی، کیونکہ میں اب بچی نہیں تھی۔ مجھے سب کچھ پتہ تھا، لیکن میں حیران ہو رہی تھی کہ اسے ان باتوں کے بارے میں میرے دیور کو کس نے بتایا ہے۔ اب جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے وہ منتوں پر اتر آیا تھا اور ہر وقت میری منتیں کرتا تھا۔ مجھے بھی اس پر بہت ہی زیادہ ترس آنے لگا، لیکن مجھے اپنے دیور کی ایسی باتیں بہت ہی زیادہ عجیب لگتی تھی۔ مجھے ایسی باتوں سے بہت زیادہ خوف آ رہا تھا، کیونکہ گھر والوں میں سے کسی کو بھی اس بات کا پتہ چل جاتا تو گھر میں قیامت ہی برپا ہو جانی تھی۔ سب میرے دیور سے بہت زیادہ لاڈ پیار کرتے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی اسے ان باتوں کی وجہ سے پیار کرنا ہی چھوڑ دے یا پھر اس کے ساتھ مار پیٹ کرے۔ پتہ نہیں وہ کن آوارہ لڑکوں میں بیٹھنے لگا تھا جو ایسی فرمائشیں مجھ سے کر رہا تھا۔ ابھی اس بات کو تقریباً 1 ہفتہ ہی گزرا تھا، میرا دیور پھر سے مجھے کہنے لگا، بھابی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں گھر میں اس بات کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلے گا، بس میں ایک دفعہ آپ کی کالی گھوڑی پر بیٹھنا چاہتا ہوں۔ اور اس کی یہ باتیں سن کر میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ وہ کہتا کہ میں آپ کی کالی گھوڑی کی سواری کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی باتیں سن کر میں بہت ہی زیادہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، کیونکہ آج سے پہلے میں نے کبھی ایسی باتیں نہیں کی تھی۔ میں نے اپنے دیور کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی اور اسے یہ بھی کہا کہ اگر اس بات کا کسی کو پتہ چل گیا تو تمہاری خیر نہیں ہوگی، کیونکہ تمہاری ابھی اتنی زیادہ عمر نہیں ہے کہ تم ایسی باتیں کرو۔ اوپر سے میرا شوہر بھی بہت زیادہ سخت مزاج آدمی تھا۔ اس روز میں نے اپنے دیور کو سختی سے منع کر دیا کہ میں تمہاری کوئی بھی ایسی فرمائش پوری نہیں کروں گی۔ میرا دیور مجھے بہت ہی عجیب نظروں سے دیکھنے لگا اور پھر مجھ سے کہنے لگا، ٹھیک ہے ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح، میں بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی کالی گھوڑی پر سفر کر کے ہی رہوں گا۔ میرا دیور اس کی میں ایسی باتیں سن کر مزید پریشان ہو گئی۔ میں نے بہت ہی پیار سے
اپنے دیور کو سمجھایا کہ اگر تم نے ایک دفعہ یہ شوق پورا کرنے کی کوشش کی تو پھر یہ کبھی تمہارا شوق میں پورا نہیں کروں گی۔ تم ہر روز مجھ سے خواہش کرو گے، جیسے جیسے دن گزریں گے تمہارا شوق بھی تمہاری اس دل لگی کی طرح بڑھتا ہی جائے گا، پھر تو تم مجھے چین سے اس گھر میں نہیں رہنے دو گے۔ لیکن میرا دیور قسمیں اٹھانے لگا اور کہنے لگا کہ میں صرف ایک دفعہ سفر کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گا۔ دوستو، اگر آپ اس کہانی کا دوسرا پارٹ سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ اس کہانی کا اگلا حصہ آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ ملیں گے ایک اچھی اور عمدہ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔